کوئی مٹا نہیں سکتا. آئی جی پی سندھ صاحب نے آج سے تقریباً 3.5 ہفتے پہلے یہ بات رکھی میڈیا کے سامنے کہ یہ موجودہ کیس جو کڈنیپنگ کا ہے 2011 کا، یہ ختم ہو چکا ہے، اس میں مزید اور کچھ کرنے کو نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے ایک میڈیکل بورڈ بنا، اس نے عمر بچی کی 15 کے قریب ظاہر کی، یعنی کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے جو نادرا کے ڈاکومنٹس ہیں، جو بچی کی عمر اس وقت 14 بتاتے ہیں اور واقعے کے وقت 13 سال اور 11 مہینے 19 دن بتاتے ہیں، یعنی کہ انڈر 14. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے بار 6 جولائی کو ہم نے ایک اپلیکیشن موو کی تھی پولیس کو کہ جو اس کا مرکزی ملزم ہے اس کیس کا، جس کا نام ظہیر ہے، ظہیر احمد، اس کا سی ڈی آر نکالا جائے، اس کا سی ڈی آر ریکارڈ پہ سامنے رکھا جائے. پولیس کی طرف سے جو موقف اختیار کیا ہوا تھا سی ڈی آر کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ جی ہم نے نکالا، اس میں لڑکا ہمیں نظر نہیں آیا. مگر ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ جس سی ڈی آر کی بات کر رہے ہیں وہ تب ہے جب ہائی کورٹ نے بچی کی ریکوری آرڈر کی تھی، یعنی کہ آپ مئی کے آخر میں اور جون کے شروع میں سی ڈی آر لوگوں کی موجودہ موومنٹ معلوم کرنے کے لیے دیکھ رہے تھے. جس دن بچی شہر سے کراچی سے اپنے گھر سے لاپتہ ہوئی ہے، اغوا ہوئی ہے 16 اپریل، اس دن کا سی ڈی آر کہاں ہے، اس دن کی لڑکی کی موومنٹ کیا ہے، 15 تاریخ کو وہ کہاں کہیں سفر کرتا نظر آ رہا ہے، 17 تاریخ کو کیا دوبارہ کہیں سفر کرتا نظر آ رہا ہے. ہم نے 6 تاریخ کو ظہیر کے حوالے سے اس کی درخواست دی. پھر ہمیں ایک نیوز رپورٹ کے ذریعے، چونکہ انویسٹیگیٹو جرنلزم آج بھی دکھا رہی ہے کہ وہ بہت سے کیس جس کو پولیس گپت رکھنا چاہتی ہے، حقائق گپت رکھنا چاہتی ہے. سینئر کرائم رپورٹر ہے بابا سلیم صاحب، انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ ظہیر کے ساتھ اس کا بڑا بھائی شبیر بھی کراچی میں تھا. انہوں نے شبیر کے حد تک اس کے سی ڈی آر کا انکشاف کیا، تو ہم نے ایک ایڈیشنل درخواست 9 تاریخ کو شبیر کے سی ڈی آر کے حوالے سے بھی جمع کرائی. اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ ہم چونکہ آلریڈی بہت زیادہ خدشات کا ذکر کر چکے ہیں آئی او کی تفتیش کے حوالے سے، وہ پہلے میں بریفلی آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آنے کے بعد اور اس سے پہلے مستقل میڈیا سے انگیج کرتے رہے آئی او صاحب، اور اس کیس میں بتاتے رہے کہ کوئی کڈنیپنگ نہیں ہے، کوئی مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، ظہیر کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے. 4 جولائی کو میڈیکل رپورٹ آئی، 5 جولائی کو یہاں پہ صحافی حضرات بیٹھے ہیں جن سے آئی او صاحب نے انٹریکٹ کیا، میڈیکل رپورٹ کی فائنڈنگز ڈسکس کی. مگر 6 جولائی کو جب سپلیمنٹری چلان کورٹ میں دینا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو ابھی تک میڈیکل رپورٹ ملی نہیں ہے، اور پھر کورٹ سے موصول کی. پھر 7 جولائی کو جب بیل کی درخواست لگی ہوئی تھی نکاح خواہاں کی، غلام مصطفیٰ اور گواہ علی اصغر کی، تب ہم نے یہ موقف رکھا جج کے سامنے کہ سر نکاح خواہ جانتا ہے کہ وہ مجرم ہے، اس لیے وہ مفرور تھا. لاہور کا نکاح خواہ کراچی سے گرفتار ہوا تو اس وقت پھر آئی او نے مسلیڈ کیا عدالت کو اور بولا کہ نیچے ہم نے اسے لاہور سے گرفتار کیا ہے، جس پہ میں نے فرد گرفتاری پڑھ کے سنائی عدالت کو، جس پہ پھر عدالت کو پتا چلا کہ کراچی سے گرفتار ہوا ہے، اور انہوں نے ریپریمانڈ کیا آئی او کو اور بولا کہ کم سے کم عدالت میں اپنی خود کی ہی فائل پڑھ کے آیا کریں تاکہ ہمیں صحیح اسسٹ کر سکیں. اور آج 16 تاریخ کو ایک پروگریس رپورٹ اسی پولیس کی جانب سے آئی ہے جو کہ اپنی فائنڈنگز میں کنکلوڈ کر رہی ہے کہ اس وقت سندھ حکومت اور پنجاب حکومت سے ہم نے رابطہ کیا ہے ملزم ظہیر احمد کو گرفتار کرنے کے لیے اور مخبیہ دعا زہرا کو بازیاب کرنے کے لیے. یہ فائنڈنگز انہوں نے پیش کی ہیں میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے اوپر، اور خود وہ آپ انکشاف کر رہے ہیں کہ مرکزی ملزم ظہیر کا سی ڈی آر بتاتا ہے کہ واقعے کے روز وہ کراچی میں تھا، یعنی کہ وہ لاہور میں موجود نہیں تھا. یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ بچی کی سٹیٹمنٹ عدالتوں میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور کچھ چینل کے ذریعے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے بار بار. اس سٹیٹمنٹ کے 2 پہلو ہیں. پہلا کہ میں 18 سال کی ہوں، وہ جھوٹ ثابت کر دیا میڈیکل بورڈ نے. دوسرا کہ مجھے کسی نے کڈنیپ نہیں کیا ہے، میں خود گھر سے باہر نکل کے ٹیکسی سٹینڈ کار اڈے گئی ہوں، خود گاڑی لے کے میں لاہور گئی ہوں، اور لاہور جا کے میں نے ظہیر کو بتایا کہ میں لاہور آ گئی ہوں اور وہاں اس نے مجھے ریسیو کیا ہے. وہ آج سی ڈی آر نے جھوٹا دوسرا پہلو بھی کر دیا ہے. یہ پورے کا پورا واقعہ، یہ پورے کا پورا معاملہ جو اس جانب سے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، ایک 13-14 سال کی بچی کو اثر ملا کے، ورغلا کے، بہکا کے، ڈر و خوف میں مبتلا کر کے یہ بیانات دلوائے گئے جو کہ اب ٹیکنیکل اور میڈیکل ڈیٹا ثابت کر رہا ہے کہ جھوٹ ہیں، جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور ساتھ ہی اس وقت ہمیں خدشہ ہے کہ یہ سچ سامنے آنے کے بعد کہ اب ظہیر جو ہے اس پہ دفعات لگی ہیں 363 پی پی سی کڈنیپنگ کا آفنس
اور سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ سیکشن 3 اور 4 جس میں ظہیر کے ساتھ گواہ نکاح خواہ اور تمام تر لوگ جو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے چائلڈ میرج وہ بھی اس کی گرفت کے اندر آئیں گے. مگر ہمیں شکوہ یہ ہے کہ اس پروگریس رپورٹ میں 364A کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا جو کہ اوریجنلی اس کیس میں لگا ہوا ہے, جو کہ کڈنیپنگ 14 سال سے کم عمر کی بچی جو کہ دعا زہرا اس وقت تھی اس نیت سے کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے یا زبردستی اس کو جنسی تعلقات کے لیے مجبور کیا جائے. اور اگر ایک شادی جو کہ چائلڈ میرج سامنے آ رہی ہے تو اس میں اطلاق ہونا چاہیے تھا 365B کا جو کہ اس نیت سے اغوا ہے کہ کسی بھی لڑکی کو مائنر لڑکی کو شادی کے لیے جبری طور پہ مجبور کیا جائے. مزید اس میں یہ کہ ایک اور بڑا آفینس ہوا ہے جو کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس اغوا کو ظاہر نہ کرنے کے لیے, اس اغوا کو کنسیل کرنے کے لیے نکاح نامہ اور پھر نکاح نامے کے بعد حقل و نرکت پنجاب میں ہوتی رہی, نقل و حرکت ہوتی رہی. جب ہائی کورٹ آرڈر دے رہا تھا تو یہ آفینس بنتا ہے 368 کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کا. اور یہ کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کی گئی ہے ان تمام تر لوگوں سے جو کہ ظہیر کے خاندان میں شامل ہیں اور جن کے نام چلان میں پہلے سے ہی موجود تھے. یہاں پہ جہاں تک تفتیش پہ یہ ایک سچ سامنے آیا ہے جس میں اگین میں کہوں گا کہ میڈیا حضرات کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ہم سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارا میڈیکل بورڈ کا رائٹ آئیڈینٹیفائی کیا تھا جس کی وجہ سے یہ حقائق سامنے آئے ہیں. چونکہ ہمیں خوف ہے کہ شاید اس سچ کو سامنے آنے کے بعد بچی کو شاید کوئی نقصان پہنچایا جائے, مزید ورگلایا جائے, مزید کسی خوف میں مبتلا کیا جائے. ہم نے آج سندھ تو میں پولیس اپنی کارروائی کرے گی پنجاب جا کے, بٹ آج ہم نے وایا کوریئر اینڈ فیکس پنجاب کا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے جس میں پنجاب کے اپنے قوانین ہیں جس میں کسی بھی بچے کو کسی بھی انلیگل ریزنز کے لیے استعمال کرنا یا کوئی ایسا بچہ جو کسی ایسے جرم کا وکٹم ہو جس جرم کا اکیوز, جس جرم کا ملزم اس کا گارڈین ہو. اور اس وقت ظہیر اس فرضی نکاح نامے کے ذریعے اپنے آپ کو گارڈین ظاہر کر رہا ہے. ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر بھی درخواست موو کی ہے کہ وہ بھی اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے فوراً بچی کو بازیاب کرائیں اور سندھ پولیس سے بھی درخواست ہے کہ وہ فوراً بچی کو بازیاب کرائیں. جو ہمارے جو سیکشنز میں مسنگ ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. اور مزید یہ کہ ان کیسز میں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے, یہ پہلا مقدمہ نہیں ہے. سندھ چائلڈ میرج کے تحت بہت سے مقدمے ہو چکے ہیں. جب آپ ایک کم عمر بچی کو جو اغوا ہوتی ہے بازیاب کرتے ہیں اور اپنے سامنے پاتے ہیں اور ایک نکاح نامہ ظاہر کیا جاتا ہے تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جنسی تعلقات قائم کیے گئے ہیں. اس کے لیے ایک ایم ایل او بھی کرانا ضروری ہوتا ہے. مگر انہی ایویڈنس کی بیسس کے اوپر انڈر انویسٹیگیشن جو سیکشل اوفینسز ہیں ریپ کے 375 اور سیکشل ابیوز کے 377A ان کا بھی اطلاق ہوتا ہے جو ہمیں فی الحال اس پروگریس رپورٹ میں نظر نہیں آ رہے. اور کورٹ کے سامنے ہمارا موقف ہوگا کہ اس کی بھی تحقیقات کی جائے. اسٹیج کے اوپر جب یہ کیس ایک اباؤٹ ٹرن کر رہا ہے, جب یہ کیس حقائق کی طرف جا رہا ہے, جب سامنے آ رہا ہے کہ واقعی میں جو ایک معمہ ایک پہیلی بنا کے رکھا ہوا تھا 2-2.5 مہینے سے کہ بچی بالغ ہے, میجر ہے یا کمسن ہے, اپنی مرضی سے گئی ہے یا اغوا ہوئی ہے, یہ تمام تر باتیں یہ میڈیکل بورڈ اس پہلی بار بھی بن سکتا تھا جب بچی کو بازیاب کرایا گیا. سوال اٹھتا ہے اس وقت میڈیکل بورڈ کیوں نہیں بنا؟ ہم نے تو وہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ہائی کورٹ میں 8 تاریخ کو ہونے سے پہلے مہدی صاحب نے 7 تاریخ کو ہیلتھ سیکرٹری کے سامنے چیلنج کر دی تھی. یہ لگونا ہے ہمارے بیوروکریٹک نظام کا, یہ لگونا ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا. اس تاریخ سے اب تک اگر بچی کسی کی کسٹڈی میں ہے, مغویہ ہے, تو یہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ عدالتوں کے حصے میں لکھا جائے, یہ ہیلتھ سیکرٹری کے حصے میں لکھا جائے, یہ CDR جو آج سے 2.5 مہینے پہلے آ جانا چاہیے تھا جو نہیں آیا, تو یہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ سابقہ AG سندھ کے حصے میں لکھا جائے, موجودہ سندھ کے IG کے حصے میں لکھا جائے, موجودہ DIG CIA ABCC کے حصے میں لکھا جائے, SSP DIG CCP کے حصے میں, SSP CIA ABCC کے حصے میں لکھا جائے. کون یہ 2-2.5 مہینے؟ اور جب بچی ریکور ہوگی وہ کس ٹراما میں ہے, وہ کن خطرات سے گزری ہے, وہ کس ذہنی دباؤ سے گزری ہے, اس کو کن کن وسوسوں کا شکار کیا گیا ہے, وہ کس کے حصے میں لکھا جائے. یہ کیس اگر پرسو کیا جا رہا ہے اور اس ثابت قدمی سے پرسو کیا جا رہا ہے ایک والد کی جانب سے, تو والد بار بار کہہ چکا ہے کہ یہ معاشرے کی تمام بچیوں کے ویلفیئر کا سوال ہے. اور اگر ہمارا چیمبر اس کو پرو بونو پرسو کر رہا ہے تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ لارجر پبلک انٹرسٹ میں تمام بچیوں کے ویلفیئر کا سوال ہے. اس کیس کے ذریعے جو چیزیں سامنے آئی ہیں کم سے کم بہت ہی ادنا اور عاجزانہ گزارش ہے پولیس سے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے,
سندھ حکومت سے اور معزز اعلیٰ عدلیہ سے ان کیسز کے لیے ایس او پیز ترتیب دیں، دوبارہ ان معاملات کو کھلواڑ نہ بنائیں، ایسی حد تک ان کیسز کو نہ جانے دے یا صوبے کا آئی جی یہ اسٹیٹمنٹ دے دے کہ کیس ختم ہو گیا ہے، اور صرف ایک بات کی ثابت قدمی اور کاوشوں سے ہم 2 مہینے بعد پتا کر رہے ہیں کہ جی یہ کیس تو اوریجنل تھا اور ایک کرائم ہوا تھا اور یہ اتنے عرصے بعد آ رہا ہے۔ اور آخر میں اس سے پہلے کہ آپ سوال لیں اور میری صاحب بات کریں، اب جب یہ پولیس کی بھی پروگریس رپورٹ سامنے آ گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کڈنیپنگ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اغوا کے لیے بازیاب کرنا ہے جو مغویہ ہے 2000 اور گرفتار کرنا ہے ظہیر احمد کو، تو تمام تر وہ حضرات خواتین جو اس بچی کا انٹرویو یوٹیوب پہ کر رہے ہیں اور کنسیل کر رہے ہیں کڈنیپنگ کے کرائم کو اور گلوریفائی کر رہے ہیں کڈنیپنگ کے کرائم کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں بچوں کی ابڈکشن کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں چائلڈ میرج کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں سیکشل افینسز کو اور ان پر پردہ ڈال رہے ہیں، ان کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے انفارم کر رہے جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ اب آپ مزید اگر یہ کاروائی کرتے ہیں تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ آپ ایک کرائم کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ ایک کرائم کو کنسیل کر رہے ہیں، آپ ایک کرائم کو گلوریفائی کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے تحت جو رولز ہیں اور لاز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ ایف آئی اے کے تحت جو قوانین اور لاز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے، تعزیرات پاکستان کے حوالے سے جو قانون ہے ان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو پلیز اگر کسی کو یہ شک تھا وہ شک اب دور ہو جانا چاہیے، اس کرائم کو کرائم کے طور پہ لیجئے، کرائم کو گلوریفائی نہ کیجئے، کرائم کو کنسیل نہ کیجئے، کرائم کو سیلیبریٹ نہ کیجئے۔ یہاں پہ موجود میں اگین چونکہ میں دیکھ رہا ہوں بابر سلیم صاحب ہوں، شاہد حسین صاحب ہوں، ممتاز جمالی صاحب ہوں، یہ نیوز 360 سے کچھ دوست ہمارے حضرات یہاں پہ ہوں، یہاں پہ مسز نجم موجود ہیں، یہاں پہ مہا موجود ہیں، یہاں پہ قادر بھائی ہمارے موجود ہیں، میں معذرت کسی کا نام نہ رہ جائے۔ یہ میں ان کی اس لیے آپ کی توسط سے ان کے تھرو جرنلسٹ کمیونٹی کی میں تعریف کر رہا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا وکیلوں سے بھی پہلے عدالت کے سامنے جا کے کھڑے ہو جانا، اور یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ جب تک جج صاحب اٹھ کے نہ جائیں دوپہر میں آرڈر لکھ کے نہ جائیں، وہاں سے کہاں ہلنا۔ تو ان کی اس کاوش کے اوپر میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، چونکہ اگین اس کیس میں ہمیں بہت زیادہ بیوروکریٹک اپوزیشن کا سامنا تھا جو اب آپ کے سامنے بھی ہے۔ تو یہ صرف لیگلی نہیں اور صرف والد صاحب کی اپنی ہمت سے نہیں، میڈیا کے ذمہ دار لوگوں کا، صحافیوں کا اس میں تعاون رہا ہے جس کے ذریعے یہ حقائق سامنے آنے میں مدد ہوئی ہے۔ میں درخواست کروں گا مہدی صاحب سے وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں، پھر جو آپ کا سوال ہوگا وہ ہم لیں گے۔ ہو سکتا ہے لیکن چھپ نہیں سکتا ہے، ایٹ دی اینڈ وہ ظاہر ضرور ہوتا ہے۔ تھینک یو۔ اس میں سر لاہور میں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ فہد احمد صدیقی نے، جو کہ کسٹڈی اور فیملی لا میٹرز کے حوالے سے ایک ایکسپرٹ ہے، اور لاہور میں جیسا میں نے آپ سے بولا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو ایک درخواست ہم نے موو کی ہے، وہ ان کے آفس اور ان کے چیمبر کے ذریعے موو ہوئی ہے، اور لاہور کے اندر اگر ہمیں کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس کے اندر ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے۔ اب مزید سر اگر آپ لوگوں کے سوال ہے، ایک اور چیز کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ سوال اس سے پیش ہوئے ہیں، جو آج پروگریس رپورٹ ہے اس میں ایک نام مسنگ ہے جو کہ ظہیر کے بھائی شبیر احمد کا ہے، جس کے سی ڈی آر کا خلاصہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہمارے سینئر کرائم رپورٹر نے کیا تھا۔ جب میں نے دریافت کیا ایس ایس پی اے پی سی سی سے تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ شبیر کا نام غلط لکھ دیا گیا ہے، یہ ٹائپو ہے۔ تو میں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائپو ہے اور ایک آنیسٹ مسٹیک ہے تو میں اسی لیے اس کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو مجھے کمیونیکیٹ کیا یہ وضاحت تو آف کورس آخر میں انہوں نے عدالت میں دے دی کیونکہ آفیشیل ڈاکیومنٹ جو عدالت میں جمع ہوا ہے، مگر چونکہ کوئی مزید کنسپریسی نہ پیدا ہو تو میں ان کا بھی موقف ذمہ داری کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں ہماری شکایت ہے کچھ پولیس سے، وہاں پہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے اسی طرح سے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دیکھیے نکاح کے حوالے سے احکامات ہیں، آپ یہ ذہن رکھیے گا کہ 18 سال سے کم عمر جو نکاح ہے اس سے چائلڈ میرج میں غیر قانونی ہے، اس کے حوالے سے قانون خاموش ہے۔ ریسنٹ ججمنٹ سب سے زیادہ فیڈرل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس بابر ستار صاحب کا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان نکاحوں کو وائڈ ایپلیکیشن سمجھا جائے، مگر اس کو ابھی تک سپریم کورٹ نے تو اڈاپٹ نہیں کیا ہے، بٹ وہ ایک ججمنٹ ہے جس کو انٹرن بھی نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس ججمنٹ کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ اس نکاح کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے، مگر کنفیوژن یہاں پیدا ہوتی ہے کہ چونکہ پرسنل لا اپلائی ہوتا ہے میرجز کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ملک میں تمام مذاہب اور فقہوں کے لوگ رہتے ہیں تو شریعت کے حوالے سے ہر ایک کا پرسنل لا اپلائی ہوتا ہے، اس کے اندر نکاح کی الگ رسومات اور چیزیں ہیں۔
مگر اگر اس روشنی اور گہرائی میں بھی دیکھا جائے تو لڑکی کا صرف جسمانی ہی نہیں عقلی طور پہ بالغ ہونا بھی ضروری ہے. اگر یہ بچی 13 سال کی عمر میں ہی 13 سال 11 مہینے 20-25 دن کی عمر میں عاقل اور بالغ تھی ہر لحاظ سے, تو نکاح خواہ کو نکاح نامے میں 18 سال عمر لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یعنی کہ نکاح خواہ کے سامنے بھی وہ بچی اس حالت میں اس پوزیشن میں نہیں تھی, اس کے پاس کسی ولی کی سرپرستی اس پوزیشن میں حاصل نہیں کی. کیونکہ اگر آپ شریعت لحاظ سے بات کریں گے تو بچی آخری کورٹ میں اسٹیٹمنٹ تک اپنا فقہ جعفریہ لکھوا رہی ہے. پھر اس کے حوالے سے آپ کی شریعت کے کچھ احکامات ہیں جو اپلائی ہوتے ہیں, اور پھر اس عمر میں جس عمر میں وہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے اپنے ججمنٹ ہے کہ صرف فزیکل نہیں مینٹل میچورٹی بھی آپ نے دیکھنی ہے. دیکھیں یہ تو حسن ہے دین اسلام کا. یہ میں آپ کو قانونی طور پہ سماجی طور پہ بھی بات شیئر کر رہا ہوں. ہمارے یہاں یہ ایک مذہب ہے اور اس کی جدت ہے یہ جو آج بیٹھ کے یورپ اور امریکہ ریلائز کر رہا ہے, جس کو آپ کورٹ میرج وہاں پہ کہتے ہیں. 1400 سال سے اسلام کے اندر نکاح جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے, وہ ایک سول نیچر میں کانٹریکٹ ہے جس میں ٹرمز دونوں دھلا دلہن رکھتے ہیں. مجھے یہ رائٹ ہے, مجھے آپ یہ چیزیں دیں گے, وہ ایکسپٹ کرے گا کہ ہاں جی میں آپ کو ان شرطوں پہ اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں. یہ تو جدت دی ہوئی ہے. تو اکنامک پراسپیرٹی, میرا حق محل کیا ہوگا, مجھے ڈیڈیکیٹڈ رائٹ آف ڈیورس طلاق کا حق ہوگا کہ نہیں ہوگا, مجھے الگ گھر میں رکھو گے کہ نہیں رکھو گے, کہاں رکھو گے, یہ 13 سال کی بچی فیصلہ کرے گی بیٹھ کے اکنامک پراسپیرٹی کے حوالے سے. یہ سب بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو لڑکا جس لڑکے نے یہ کارروائی کی ہے, یہ ملزم الزام کیا ہے, اس کا اپنا اکنامک بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہمیں کیا پتا یہ بعد میں رینسم ڈیمانڈ ہوتی یا بعد میں کسی اور سلسلے میں تاوان یا ایکسٹورشن وصول کیا جاتا. یہ تو میڈیا کی مہربانی ہے کہ پولیس حرکت میں آئی اور ایک کیس رجسٹر ہوا اور آگے کارروائی بڑھی ہے, ورنہ کن کن خطرات کا میں سامنا ظاہر ہوتا. لیکن تمام جب چیزیں دیکھی جائیں گی مگر وہ سول کورٹ کے سامنے ٹرائل میں ڈیسائیڈ ہوگا, اور وہ سول کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نکاح کی حیثیت کیا ہے. قانون کے اندر فی الحال اسلام آباد کی ججمنٹ کے علاوہ لا میں ہمارے پارلیمنٹ سے پاس شدہ لا کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی نکاح وائڈ ایبنیش ہوگا. مگر کیا وہ نکاح کوشچنیبل ہے, وہ آپ کو جب نکاح خواہ کی بیل ڈسمس ہوئی ہے وہاں پہ بھی وضاحت ہو گئی. اچھا, یہ اب چونکہ سی ڈی آر کا خلاصہ پولیس نے خود کر دیا ہے, اور ہم جو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے ہم اس کیپیسٹی میں نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ کل کو پولیس کی شکایت کرے گی کہ انویسٹیگیشن پہ اثر آ سکتا ہے. چونکہ اب وہ خود بتا رہے ہیں کہ ملزم کراچی میں تھا, تو میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں پورے وضوح کے ساتھ کہ 15 تاریخ کو ملزم سفر شروع کرتا ہے پنجاب سے, اور واقعے کے آدھے گھنٹے بعد جو ملزم کی لوکیشن ہے وہ مہدی کافی صاحب کے گھر سے 27 منٹ کے فاصلے پر ہی ہے. اور پھر وہاں سے 16 تاریخ کو وہ سفر طے کرتا ہے پنجاب کی طرف, اور 17 تاریخ کو جب رات 12 بجے ہو جاتی ہے اور 17 کی صبح شروع ہو جاتی ہے تو وہ بھاول نگر پہنچتا ہے. اس پہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ یہ نکاح کیا واقعی لاہور میں ہوا ہے یا یہ کسی اور شہر میں ہوا ہے, یہ کس حالات میں ہوا ہے, کن حالات میں نہیں ہوا ہے. یہ تمام تر چیزیں انڈر سسپیشن ہیں, یہ تمام تر چیزیں انڈر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, یہ تمام تر حقائق سامنے آنے چاہیے جو پہلے دن آ جانے چاہیے. جو مین چیز تھی کہ کرائم کے ٹائم پہ ملزم کہاں تھا, آج ایک پبلک پروگریس رپورٹ میں جو کورٹ میں جمع ہوئی ہے پولیس نے بتا دیا. کچھ حقائق ہم جانتے تھے, آج سے نہیں اس مہینے کے شروع سے جانتے تھے. ہم نے اگر خاموشی رکھی, اس بات نے اگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا تاکہ پولیس کو یہ ایکسکیوز نہ ملے کہ جی آپ ہمارا کیس خراب کر رہے ہیں, جس کیس کو پولیس خود خراب کرنا چاہ رہی تھی. ہم نے انویسٹیگیٹو پروسیڈنگز کا پاس رکھا. آج جب خود یہ انکشاف ہوا ہے تو یہ مزید حقائق میں آپ سے شیئر کرنے کی پوزیشن میں ہوں, اور میں آپ کے توسط سے گزارش کر رہا ہوں اس صوبے کے سب سے بڑے پولیس کے عہدیدار سے, ہوم منسٹری سے بھی, خدا کے واسطے ایک فیئر اینڈ پراپر انویسٹیگیشن کے لیے ایک پورے کاغذ کے اوپر شروع سے ایک فریش مائنڈ کے ساتھ مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے اس کیس کے تمام ملزموں کو کیفے کردار پہ پہنچائیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ خبر, اس بچی کا نام میڈیا میں روز پڑھا جائے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس بچی کا پورا مستقبل اس کے سامنے ہے, مگر چونکہ بیوروکریٹک پریشر اتنا ہے کہ پھر انویسٹیگیشن نہ ہو, ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم میڈیا کے پاس بار بار آئیں اور عوام کے لیے تمام حقائق رکھیں تاکہ عوام کسی شک و شبہے اور وسوسے کا شکار نہ ہو, کو پتہ ہو کہ حقائق اس معاملے کے کیا ہیں. تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں, مگر اب میں ٹرسٹ کروں گا کہ پولیس صحیح سیکشنز کا اطلاق کرے گی, 20 تاریخ کو پراپر چلان جمع کرائے گی اور فوری سے پہلے وہ بازیاب کرے گی بچی کو, سیف کسٹڈی میں لے گی,
اور ملزم کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے اور جو فیسیلیٹیٹرز ہیں. اور اگر شبیر بابر سلیم صاحب کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں ہے تو وہ بھی کڈنیپنگ کا مرکزی مسلم میں فیسیلیٹیٹر نہیں رہتا ہے, اس کو بھی گرفت کے اندر لیا جائے ساتھ. آپ لوگوں کا تمام آمد کا شکریہ. سیاسی دباؤ کیسز میں ہوتا ہے, ان کیسز کے حوالے سے کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جن میں میں انوالو رہا ہوں جہاں میں الگ سے پریس کانفرنس کرتا ہوں. ہم نے یہاں تک حکومت کا یا سندھ حکومت کا نام نہیں لیا, وہ ہماری شکایت ضرور یہ تھی کہ سندھ حکومت کے جو وکیل تھے صاحب کا اٹارنی جنرل صاحب, انہوں نے کورٹ میں موقف اختیار کیا تھا کہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں بنتا. تو اس وجہ سے ایک پریشر تو تھا کہ حکومت ایک موقف اختیار کر چکی ہے, اور اس کیس کے چلتے ہوئے چونکہ 23 مئی کو سابقہ آئی جی صاحب کو اپنے عہدے سے برطرف کیا, تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر کیس جھوٹا ثابت ہوتا تو پولیس سے خود ہوتی کہ جی ہمیں تو خواہ برطرف کیا تھا, اور کیس اگر سچا ثابت ہوگا تو ہائی کورٹ حق بجانب تھی کہ ان کو خود عہدے سے برطرف کیا جائے, وہ جیسا بھی انہوں نے ایکشن لیا اپنے اس بیٹے سمجھتے ہیں کہ نہیں. مگر خدارا اس چیز پہ سمجھیے یہ کوئی مہدی صاحب کی یا کسی آفیسر کی جنگ نہیں ہے, یہ بچوں کے ویلفیئر کا, یہ ایک دعا کی نہیں تمام بچیوں کا معاملہ ہے. اس انسیڈنٹ کے ذریعے آپ جو پریسیڈنٹ بنا رہے ہیں اور جو یوٹیوب کے ذریعے میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, کیا صرف 20 سال کے لڑکے یا 21 سال کے لڑکے یہ ویڈیوز دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی 40 سال کا بندہ نہیں متاثر ہو سکتا کہ میں نے تو بس یہ ثابت کرنا ہے نا کہ بچی اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکل کے لاہور پہنچ گئی اور میں نے نکاح کر لیا, تو سی ڈی آر تو پولیس ایسے ہی چھپا لے گی, نکاح پہ تو میں ویسے 18 لکھ دوں گا, اور 4-5 لوگ یوٹیوب پہ ویسے ہی مل جائیں گے میری کہانی مشہور کرنے کے لیے. تو ہم یہ کرائم کرنا شروع کر دیں اور اس کو عام کرنا شروع کر دیں, یہ تمام لوگوں کے لیے کنسرن ہے. اور اگین یہ جو ہے نا کم عمری کی شادی اور اس کے اوپر نکاح, اور پھر ایک بات آتی ہے کہ جی آپ نکاح جو ہے وہ مشکل بنا رہے ہیں. تو دیکھیں اگر کوئی انسان بالکل شرعی پہلو کے حوالے سے ایک ویو فارم کرتا ہے تو اس کی انٹیگریٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ پھر پوری شریعت کے حوالے سے پوری بات بیان کرے. شریعت میں کہیں یہی لکھا ہوا ہے کہ جی ولی کی ضرورت نہیں ہے, مخفیہ کا نکاح اغواکار سے ہو جائے. ہم اغوا اور اغوا کو چھپانے کے لیے چائلڈ میرج لا کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے کہ جہاں والدین ولی سرپرست شامل ہو چائلڈ میرج میں, اس کے لیے آپ SOPs درکار الگ سے ترتیب دے دیجیے, اس کے لیے آپ الگ سے قانون کے اندر وضاحت کیجیے ان کی سزائیں کیا ہوں گی. مگر یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں جہاں بچی اپنے کسی بھی سگے کے ساتھ جس گھر میں پلی بڑی ہے کسی رشتہ دار کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے, جو لوگ اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں ان کے مرہون ملت ہے, اور اس حیثیت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نکاح قبول کر لیا جائے, تو کل کو آپ کو اگر یہ دلائل دیے جائیں, اور یہ سوال اٹھتا ہے کیا اگر اس صوبے کے کسی VIP کی گھر کی یہ بچی ہوتی, میری اپنے گھر کی یہ بچی ہوتی, یہ بندہ فیکٹ کہ ہم ایک وکیل ہے, ہماری سوشل موبیلٹی ہے, یا کسی بڑے صحافی کے گھر کی بچی ہوتی, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ CDR آنے میں 2.5 مہینے لگتے؟ یہ 1 گھنٹے کا کام ہے ہمارے اداروں کے لیے, یہ CDR آنے میں 2.5 گھنٹے لگتے. کیا ہے سستی کی وجہ؟ آئیے چندی گڑھ روڈ کے اوپر پولیس ہیڈ کوارٹرز ہے, تمام تر دوستوں سے درخواست ہے پوچھیں جا کے 2.5 مہینے کیوں لگے ہیں. میڈیکل بورڈ تو چلے وہ بولتے ہیں کہ وہ کورٹ میں پروسیس کا سبجوڈیس تھا, کورٹ نے آرڈر کیا تب جا کے ہوا, مگر یہ CDR کا انکشاف آج کیوں ہو رہا ہے کہ جی لڑکا کراچی میں ہے؟ 2.5 مہینے پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ اور کسی VIP کے گھر کا بچہ ہوتا, لڑکا ہوتا یا لڑکی ہوتی, 1 گھنٹے کے اندر رپورٹ ہوتی کون لوگ تھے, کتنے لوگ اٹھا کے لے کے گئے اور کہاں سے انہوں نے برآمد کیا گیا ہے. یہ جو ہم روتے پٹتے رہتے ہیں نا, کبھی غریبوں کے گھر گر رہے ہیں, بارشیں ہوئی ہیں 6000 گھر گر گیا, گجر نالا, رکی نالا, محمود آباد نالا, دودھ پھر بھی رہا ہے کراچی. تو کیا وہی قبضہ تھا جو آپ نے گرانا تھا؟ صرف وہاں پہ نالوں کا قبضہ ہوا ہے. کیا آپ نے ملین ندی کا امیروں کا گھر بنا کے نہیں بند کیا ہوا منہ؟ آدھے سے زیادہ ڈیفنس DHA نہیں بنا ہوا جو آپ نے وہ منہ بند کیا ہوا ہے. تو کرمنل کیس ہو, شہر کا نظام ہو, شہر کو چلانا ہو, یا مجرم کو پکڑنا ہو, ہر جگہ VIP کلاس اور ہر جگہ غریب کلاس. یہ کینسر تب ختم کریں گے معاشرے سے آپ. اغوا کی ڈیفینیشن ہے, پہلے ہمیں اغوا کی قانون کے تحت ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے. کوئی لڑکی 16 سال سے انڈر اور لڑکا 14 کے انڈر, تو عمر کے حد تک اطلاق ہو گیا قانون کا, یا اسے ٹیک اوے پکڑ کے لے جایا جائے, یا انٹائس اوے. انٹائس اوے ہے سیڈیوس کیا جائے, ورگلایا جائے, بلوایا جائے, اور ساتھ اگر آپ اس کو گارڈین کی مرضی کے خلاف, یعنی کہ مہدی قادری صاحب ان کی مرضی کے خلاف ان کی سیف کیپنگ سے دور لے جاتے ہیں, تو یہ کڈنیپنگ.
کیونکہ بچوں کو کھلونے، آپ کو پتا ہے 6-7 سال کے بچے بڑے واقعہ ہوتے ہیں، کھلونا دکھا کے، کوئی بلی کا بچہ دکھا کے اپنے پاس بلا کے لے گیا، آئس کریم کھانے کے بہانے لے گیا، وہاں کوئی بچہ ریزسٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ ساتھ چلا جاتا ہے اغوا کھانے۔ تو اغوا اس دن واقع ہو گیا جس دن آپ نے بچی کو برگلا کے گھر سے باہر بلایا اور اپنے ساتھ لے گئے، وہاں پہ اغوا کا کرائم کمٹ ہو گیا۔ پھر وہ کنٹینیوئنگ کرائم 17 تاریخ کو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے نکاح کیا، تو اس 24 گھنٹے تک تو بچی اغوا کے زمرے میں آتی ہے، تبھی بچی کی عمر کی وجہ سے۔ اور چونکہ یہ کلیم کیا گیا اور ملزم نے اپنے بیان میں کہا، اس کو یہ حقائق چھپانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں کراچی میں تھا کہ نہیں تھا۔ یہ پوری کہانی کہ لڑکی نے 13 سال کی بچی نے خود ایک ٹیکسی پکڑی، اس کو کہا بھائی مجھے لاہور چھوڑ دو، اس ٹیکسی ڈرائیور کا نام کیا ہے بچی پولیس کو بتا نہیں سکی، اس ٹیکسی کا رنگ میک ماڈل کیا ہے بچی نہیں بتا سکی، مسافت کی لاہور تک 18 گھنٹے لگ گئے ہوں گے، وہاں پہنچ کے میں نے ظہیر کو فون کیا، ظہیر آیا، اس نے دوستوں سے ادھار لے کے ٹیکسی ڈرائیور کو 22,000 روپے کرایہ دیا اور پھر مجھے اپنے والدین کے پاس لے گیا۔ اگر آپ اس سٹوری کو فالو کریں تو کہیں پہ بھی ظہیر کا کردار نظر نہیں آ رہا آپ کو، مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ لڑکا تو اس دن کراچی میں، اور نہ صرف یہ کہ ایک سڈن لوکیشن لاہور سے کراچی میں آئی ہے، ان 36 گھنٹوں میں لاہور، رحیم یار خان، بھاولپور رحیم یار خان، صادق آباد، سکھر، دادو، مورو، حیدرآباد، بٹیاری، کراچی اور پھر واپس یہ جرنی کیسے آ رہی ہے؟ اور اسی ٹائم پہ آ رہی ہے جس وقت بچی گھر سے نکل چکی ہے، اسے نکلے آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا ہے، اس وقت ایگزیکٹلی لڑکی کی لوکیشن آدھا گھنٹہ دور گھر سے آ رہی ہے۔ یہ کیا اتفاق ہے؟ تو اس کا مطلب بچی کو بھی لے کے گیا اپنے ساتھ۔ یہ جو اغوا ہم فلموں میں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک سورس ہے اویئرنیس کا، اس میں اکثر یہ دکھایا جاتا ہے کہ جی کچھ چیخنا چلانا ریزسٹ کرنا، مگر بچے اور بچے کی ڈیفینیشن ہے اغوا کے لیے 16 سال سے کم لڑکی، 14 سال سے کم لڑکا، ان کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ ان کی مینٹل سٹیٹ کیا تھی، وہ اگر یہ بھی کہیں کہ میں اپنی خوشی سے گئی ہوں۔ اور کیونکہ اگر آپ نے ایک ذکر کیا ہے، میں آپ اجازت اگر دیں گے، اچھا آپ لوگ اپنا ٹائم دیتے ہیں سے ویرنس ہو جاتی ہے۔ یہ 1972 کا کیس ہے لاہور ہائی کورٹ کا۔ If the statement of the abductee of 15 years of age exonerating the accused on the basis of her marriage after kidnapping is allowed to be used for quashment of prosecution under section 363 and kidnapping, it may means a general license for kidnapping girls approaching their 15th year of age. In other words, it will mean an indirect amendment in at least half a dozen punishing provisions in the penal laws of Pakistan. اگر 15 سال کی بچیوں کی یہ سٹیٹمنٹ قبول کر لی جائے، ان کے کڈنیپنگ کے بعد نکاح ہوا ہے اور اس بیسس پہ ایگزونریٹ کر دیا جائے کڈنیپنگ کے اوفینس سے ملزم کو، تو آپ ایک لائسنس دے رہے ہیں ملزموں کو کہ 15-14 سال کی بچیاں اٹھاؤ، نکاح کر لو، دعا کرنے کے بعد اور اسٹیٹمنٹ دلوا دو، اور پھر ہمیں پورا پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان امینڈ کرنا پڑ جائے گا۔ یہ آج کا نہیں 1972 کا قانون ہے، یقینی طور پہ سینئر پولیس افسر جانتے ہیں۔ آپ کو اسی صوبے کے اندر، اسی شہر کے اندر بیشتر کڈنیپنگ کے کیسز دکھا دوں گا جہاں بچیاں 16 سال سے جب کم تھیں، ان کو جب برگلا کے لے جایا گیا ہے، پولیس نے کڈنیپنگ کے کیسز بنائے ہیں اور ملزموں کو شکایت ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ، فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ کے فیصلے ہیں ان حوالوں سے، ان کیسز کے حوالوں سے کہ کڈنیپنگ کے کیسز میں چھوٹی بچی کی عمر نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ اس طرح کے واقعات پہلے نہیں ہو رہے پاکستان میں، پہلے بھی ہوتے رہے۔ اور فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ کی جس کیس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بینچ میں موجود ہیں، جدید ترین علماء پاکستان کے۔ یقینی طور پہ دین میں جبر کسی لحاظ سے نہیں ہے، تو دین کو جبر کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ حکمت ان میں ہے۔ تو اگین یہ ایسے راہ چلتے ہوئے بات کرتے وہ اور بات ہے، ہم چونکہ وکیل ہیں، فیڈرل شریعت کوڈ واحد آئین پاکستان کے ذریعے تحت کوڈ ہے، اور شریعت اپیلیٹ بینچ جہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اسلامی اور غیر اسلامی چیزیں کیا ہیں شریعت کے مطابق۔ آپ کا سوال تھا بھائی، آپ نے پھر پولیس سے سوال بنتا ہے، یہ پولیس سے سوال بنتا ہے، میں صرف اس بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ پہلے میں آپ کو جو بار بار بیوروکریٹک اپوزیشن اور بیوروکریٹک پریشر کی بات کر رہا ہوں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پہ جب ایک صوبے کا آئی جی موقف اختیار کر لے کہ کیس ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد اس کیس کا اس پہ آنا ایک کوشچن تو ہے، آپ لوگوں کو کوشچن کرنے کا موقع ملے گا، اس آپ وضاحت دینے کا موقع، تو اس وجہ سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹس کی قید میں چلے گئے تھے، جو کہ میرے خیال میں صحیح طریقہ نہیں تھا۔
کہ ہم نے تو آلریڈی پولیس کورٹ کے سامنے آرگو کیا ہوا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ استغاثہ بھی ہمیں سپورٹ کرے گی کہ کون سے سیکشن اس میں ایڈ ہونے چاہیے مزید. مگر جب سپلیمنٹری چلان ہمارے سامنے آئے گا ہم تبھی اسی پوزیشن میں ہوں گے. ابھی فی الحال پروگریس رپورٹ آئی ہے جس میں پولیس نے آج کورٹ کو اپڈیٹ کرنا تھا انہوں نے وہ کر دیا. اس کیس کا مرکزی کردار مرکزی ملزم ظہیر ہے اور اس کے سہولت کار ہیں جو اغوا میں شامل تھے. سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے لوگوں کو شوق ہے کہ اس کیس کے مرکزی کردار بن جائیں, لیڈ ایکٹر یا لیڈ ایکٹریس بن جائیں اور اس کے ذریعے ان کو ویوز ملیں گے. اور یوٹیوب تو آپ کو پر پہ ویو کرتا ہے, تو آپ حقائق میں اپنی رپورٹ کر رہے ہوں گے تو وہ بورنگ ہوگی, اس کو فیکٹس کو ہوگا. آپ اس کو مسالہ لگا کے سینسیشنلائز کریں گے جیسے کیا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ تو وہ ڈفرینٹ ہوگا. میں اسی لیے میں نے آپ اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان کو جو میسج دینا تھا دے دیا. میں کسی کو نام لے کے وہ عزت نہیں دینا چاہتا جو وہ کیا رہے ہیں, مگر جہاں تک کسی کے پروفیشنل ایتھکس ہے یقینی طور پہ بھی ہم نے ابھی تک جو بات اس میں کی ہے جو خدشات ظاہر کی ہیں وہ بیس آن ایویڈنس اینڈ بیس آن پروگریس کی ہیں. میں نے اس کیس کے اندر آگے ابھی تک اپنی ذمہ داری کے تحت کوئی بھی ایسا کرائم الج نہیں کیا جو صرف ہوا کے اندر کنسپریسی بھی بیسڈ ہو. اسپیسیفک فوکس رکھا ہے بچی انڈر ایج ہو تو کون سے سیکشنز اپلائی ہوتے ہیں ان حقائق کی روشنی میں جو ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں, اور ہم اس میں ایک فیئر انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں. باقی اگین جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ذمہ داری کو سمجھیں گے. اور اگین میں کہوں گا کنسیلمنٹ آف اے کرائم از اے کرائم, گلوریفیکیشن آف اے کرائم از اے کرائم, انسائٹنگ اے کرائم از اے کرائم. کرائم کو چھپانا, کرائم کی تشہیر کرنا اور لوگوں کو ایک طریقے سے موٹیویٹ کرنا یا تم بھی یہ کام کرو, تم بھی اس راہ میں نکلو, یہ کرائم.